السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا، جو ایسے غنڈہ کرتی کرتے اور سکون برباد کرنے آ جاتے ہو؟ اس نے اپنے ہاتھوں کو چھڑواتے ہوئے کہا۔ اور جو سکون پچھلے کچھ گھنٹوں سے تم نے میرا برباد کیا ہے، اس کا کیا؟ ابھی تو تمہارا سکون برباد کیا ہی نہیں۔ ہاں، البتہ آج پورا ارادہ رکھتا ہوں، اس نے اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے کہا، اور اس نے اپنا رخ پھیرتے ہوئے کہا، دیکھو اذلان، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ شش، میرے ساتھ تمہارا رشتہ تمہیں بوجھ لگتا ہے، رائٹ؟ اس نے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا۔ اذلان، شٹ اپ! اس نے منٹ سے پہلے سے چپ کروایا تھا۔ مجھ سے جان چھڑوا کر تم ارحم سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس نے چلاتے ہوئے دباؤ مزید بڑھایا۔ اور اس سلسلے میں تم نے انبی سے بھی بات کی ہے، رائٹ؟ اب اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے جوڑا تھا، اس طرح کہ دونوں کے چہرے ایک دوسرے سے چٹا چھو رہے ہوں۔ تو سنو فجر بی بی، اذلان حیدر شاہ کی جب تک سانسیں چل رہی ہیں نا، تب تک اس رشتے کا بوجھ تمہیں ہر حال میں اٹھانا پڑے گا۔ اب وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑ کر اس کی سانسیں انہیل کر رہا تھا۔ اس دنیا میں تمہیں میرے لیے بنا کر بھیجا گیا تھا، ہے، اور میرے لیے ہی بن کر رہو گی تم ہمیشہ۔ اب اس نے اس کی ناک پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ کانپ رہی تھی، وہ ہمیشہ ایسے ہی تو کانپتی تھی اس کی شدتوں پر۔ انبی سے بات کی تم نے یا نہیں؟ مگر میں اتنا جانتا ہوں، وہ میری امانت میں کبھی خیانت نہیں کریں گی۔ وہ ایک بار پھر سے پوری شدت سے اس کی سانسیں انہیل کر رہا تھا، اور وہ رو رہی تھی۔ فجر اذلان ابراہیم شاہ، بہت خوار ہوا ہوں آج تمہاری وجہ سے۔ اب اس نے اسے بالوں سے دبوچ کر صوفے پر پھینکا تھا۔ بند کرو ان آنسوؤں کو، اتنا سا بھی فرق نہیں پڑنے والا مجھے۔ وہ چیختا ہوا بیڈ کی جانب بڑھا۔ چلو 1 منٹ سے پہلے ریڈ لپسٹک لگا کر یہاں پہنچو، اس نے نیا حکم دیا تھا۔ حکم تھا یا فرمائش؟ وہ جی جان سے لرزی تھی، اور فجر کو لگا تھا کہ اب اس کی جان بے جان ہونے والی ہے۔ تم نے سنا نہیں یا میں سناؤں پھر؟ وہ پھر سے دھاڑا۔ دیکھو اذلان، میں سوری، شٹ اپ! اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا شیشے کا والز پوری شدت سے دیوار پر دے مارا۔ اس کا سارا غرور، ساری ہمت، سارا کانفیڈنس خاک میں ملا تھا۔ وہ مردہ قدم اٹھاتی ڈریسنگ مرر کے پاس آئی تھی، اور کانپتے ہاتھوں سے لپسٹک لگائی تھی اپنے ہونٹوں پر۔ وہ اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں آؤ، ایک اور حکم ملا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی جان فنا ہو رہی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ایسے جیسے اچھل کر باہر آ جائے گا۔ اس نے اس کے قریب آتے ہی اسے کھینچ کر بیڈ پر لٹایا تھا اور خود کو اس پر جھکایا تھا۔ اذلان پلیز، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ بیوی ہو تم میری، خدا کو حاضر ناظر جان کر تم سے نکاح کیا ہے۔ اب اس کی کان کی لو پر بائٹ کر رہا تھا۔ پلیز اذلان، تم مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے، وہ کانپتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور کانپو، یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں مجھے اپنا جنون بڑھانے پر اکساتی ہیں۔ بٹن کھولو میری شرٹ کے، اس نے اسے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے کہا، اور یہ سن کر اس کو لگا اس کی ٹانگیں بے جان ہو گئی ہیں۔ کھولو! اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر شرٹ کے بٹن پر رکھا، اور اس کے پاس سوائے اس کی بات ماننے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے اس کی شرٹ کے بٹن کھولے تھے، اور پھر اس نے شرٹ اتار کر دور پھینکی تھی۔ اب اسے لٹا کر اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ کہا تھا نا، مت بڑھانا میرے جنون کو، مگر تم نے ایک نہیں مانی۔ کہتے ہوئے وہ اپنا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر پھیر رہا تھا۔ تو پھر سزا تو بنتی ہے نا؟ وہ کہتے ہی اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، اور پھر اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں انڈیلنے لگا، اور پوری جان سے کانپ رہی تھی، رو رہی تھی، خود کو چھڑوانے کی بھی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس پر پورے کا پورا قابض ہوا تھا۔ جب اس کی سانسیں اکھڑنے لگتیں تو اسے آزادی بخشتا، اور جب وہ لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرتی تو پھر وہ پوری جان سے اس کے لبوں پر جھکتا اور اس کی سانسیں اکھاڑنے لگتا۔ پوری رات اس کے ہونٹوں پر اس کی حکمرانی رہی، اس کے علاوہ اس نے اسے کہیں بھی تکلیف نہیں دی۔ 5 بجے وہ اس کے پاس سے اٹھا، وہ اپنی شرٹ پہنی، اور وہ پوری رات آنسو بہاتی اس کا ظلم برداشت کرتی رہی تھی۔ آنکھیں سوج گئی تھیں اس کی۔ میں چاہتا تو آج اپنے سارے حقوق حاصل کر لیتا،
مگر تمہاری نسوں میں جو قطرہ قطرہ زہر بھرنے کا مزہ ہے وہ ایک دم سے نہیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کے اس کی گال تھپ تھپا کر بولا، آج صرف تمہارے ہونٹوں کو سزا دی ہے۔ اب اگر تم مجھے اس ارحم کے ساتھ دکھی تو یاد رکھنا تمہیں بخشوں گا نہیں۔ اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر قریب کیا، اس کی پیشانی چومی اور چلے گیا۔ سر، ہی از آؤٹ آف ڈینجر۔ ان کی بائیں پسلی بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے اور دائیں ٹانگ بھی۔ ہم نے ٹریٹمنٹ کر دیا ہے مگر یہ پولیس کیس ہے۔ آپ کے بیٹے پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر انہیں تفصیل بتا رہا تھا۔ کیا وہ ہوش میں ہے؟ جی، آپ مل سکتے ہیں، ڈاکٹر کہتا چلا گیا۔ وہ ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں موجود تھے۔ سامنے ان کا بیٹا پٹیوں میں جکڑا پڑا تھا۔ ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا تم پھر اذلان سے لڑے ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہے تھے۔ پاپا، میں بس اسے کہنے گیا تھا کہ وہ فجر کو طلاق دے دے۔ وہ تکلیف میں تھا جب ہی رک رک کر الفاظ ادا کر رہا تھا۔ فجر، 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 وہ اتنی اہم ہے تمہارے لیے کہ تم اپنی جان داؤ پہ لگا دو گے؟ تم میں عقل نہیں ہے؟ وہ دھاڑے تھے۔ تم روز کوئی نہ کوئی نئی غلطی کرو گے اور میں تمہیں روز ایسے ہی خوار ہوتا پھروں گا۔ جب ہمت نہیں ہے تو سامنے سے کیوں وار کرتے ہو؟ اگر سامنے والا شیر ہو تو کچھ وار پیٹھ پیچھے بھی کرنے پڑتے ہیں، پوری پلاننگ کے ساتھ۔ آستین کا سانپ بھر کر ڈسنے میں جو مزہ ہے وہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے استہزائیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب پاپا؟ وہ سمجھ نہیں سکا۔ کچھ مطلب نہیں، اب جیسا میں تمہیں کہوں گا تم ویسا ہی کرو گے۔ تھوڑی دیر تک پولیس آئے گی اور تم بیان دو گے کہ کچھ بھی، مگر اس میں اذلان کا نام نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے کسی غیر مرئی نکتے پر غور کرتے ہوئے کہا۔ مگر پاپا، لاسٹ ٹائم تو ہم جانتے نہیں تھے کہ کس نے حملہ کروایا، مگر اس بار تو ہمیں پتہ ہے۔ اس کی سمجھ میں باپ کی بات نہ آئی۔ ارحم، اگر تمہیں فجر چاہیے تو جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ اس معاملے کو اب میں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ انہوں نے کہتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تھینکس پاپا، میرا ساتھ دینے کے لیے۔ تھینکس تب بولنا جب وہ فجر ارحم ہمدانی بنے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بھی میری طرح محبت کر لے بھٹکے۔ تمہیں تمہاری محبت ضرور ملے گی۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلے اور جیب سے موبائل نکال کر ڈرائیور کو کال کی۔ پارکنگ سے گاڑی نکال کر ہاسپٹل کے انٹرنس پر آؤ، شاہ ہاؤس جانا ہے۔ تو بولو ندھی، کیا فیصلہ کیا تم نے؟ وہ آج پھر ان کی عدالت میں کھڑی تھی۔ فیصلہ کرنے کا اختیار آپ اور آپ کے بیٹے نے مجھے دیا ہی کب ہے؟ ایسا وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے بڑی ماما، آپ جو کہیں گی، جیسے کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اس نے بڑے بھاری دل سے الفاظ ادا کیے۔ اپنی قسمت اپنے ہاتھوں سے فنا کرنا اسے ہی کہتے ہیں شاید۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی جو خوشیاں کسی کے لیے قربان کی جاتی ہیں ان کا صبر اور صلہ روح پر سے سارے بوجھ ہٹا دیتا ہے۔ سچی میری جان، تم سچ کہہ رہی ہو؟ یہاں آؤ میرے پاس، میرے سینے سے لگو۔ تم نہیں جانتی تم نے میری تربیت کو سرخرو کر دیا ہے آج۔ خوش رہو، سلامت رہو، دو نہاؤ، پھولو پھلاؤ۔ اور وہ تو اس کا فیصلہ سن کر اتنی خوش ہوئیں کہ پاؤں زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ حلیمہ، حلیمہ! انہوں نے ملازمہ کو آواز دی۔ جی بی بی جی، ایسا کرو سب کو یہاں بلاؤ۔ بولو میں بلا رہی ہوں۔ انہوں نے ملازمہ کو حکم دیا۔ جی بی بی جی، ابھی بھجواتی ہوں۔ وہ اس کا جواب سن کر الماری کی طرف بڑھی تھیں اور وہاں سے کچھ نکال کر واپس صوفے پر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ جی بڑی ماما، آپ نے بلوایا؟ سب سے پہلے ان کے بلاوے پر کشمش آئی تھی، پھر حیدری۔ کیا بات ہے بھائی، کوئی اہم اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے جو کابینہ کا اجلاس بلایا گیا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ سے فضل سے تمام ہی افراد موجود ہیں۔ ارے واہ! یہ بیمو تھا جس نے آتے ہی بکواس شروع کی تھی بقول کشمش کے۔ ہاں، اہم بات تو ہے۔ انفیکٹ مجھے بیمو تمہیں اور تمہاری بھابھی سے ملوانا ہے، بڑی ماما خوشی ہوتے ہوئے بولیں۔ تو ماما جانی، سسپینس کریٹ نہ کریں، پلیز بتائیں۔ آئی ایم سو مچ ایکسائٹیڈ۔ وہ چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ہاں میری جان، بتاتی ہوں۔ ندھی، ہاتھ آگے کرو، انہوں نے اسے حکم دیا تھا۔ یہاں آؤ حیدری، ادھر بیٹھو ندھی کے پاس۔ جی ماما۔ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا اور بیمو آنکھوں ہی آنکھوں میں کشمش سے معاملہ سمجھانے کا کہہ رہا تھا، اور اس نے کندھے اچکاتے ہوئے نو لفٹ کا سگنل دیا تھا۔ یہ لو، یہ پہناؤ اپنی دلہن کو۔ انہوں نے خاندانی کنگن اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ، ایک منٹ۔
یہاں چل کیا رہا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ بیمو نے بیچ میں ٹانگ اڑانی لازم سمجھی۔ مطلب یہ کہ ندھی آج سے تمہاری بھابھی ہے اور اس گھر کی بیٹی بھی اور بڑی بہو بھی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سچی ماما؟ مگر اس بندریا سے اچھی بہو آپ کو مل سکتی تھی، اسے ندھی کی ناک کھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں نا، میں بھی یہی کہہ رہا تھا۔ حیدری نے بھی اس کی ٹانگ کھینچی۔ اور ہمیں تمہارے بندر بھائی سے بہتر انسان مل سکتا تھا۔ کشمش کہاں ادھار رکھنے والی تھی، چراغ لے کر ڈھونڈتی تب بھی نہیں ملنا تھا۔ شیر ہے میرا ویر۔ خیر، کبھی کبھی شیروں کو بھی بندریاں سنبھالنی پڑ جاتی ہیں۔ اس نے بھی ادھار نہیں رکھا تھا، دیکھنا کہیں یہ شیر بھیگا بلا نہ بن جائے اور جورو کا غلام بن کر نہ گھومے۔ اس نے بھی دو بدو جواب دیا۔ اچھا بس 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 کرو، کچھ دیر کے لیے بھی بچا کر رکھو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو حیدری، پہناؤ کنگن، انہوں نے ندھی کا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا، اور اس نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ ٹھنڈا برف کی طرح ہو رہا تھا۔ اس نے اس مومی گڑیا کو دیکھا اور کنگن پہنا دیا۔ بیمو نے سیٹیاں مارتے ہوئے جانے کتنی گروپ سیلفیز بنا ڈالی تھیں اور کشمش نے تالیاں بجاتے ہوئے ہوٹنگ کی تھی، جبکہ ندھی کے اندر ہی اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ سے کوئی بھی واقف نہیں تھا، اور حیدری کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ویسے بھائی، میں آپ سے سخت ناراض ہوں، ملازمہ کی لائی گئی مٹھائی کی پلیٹ میں سے گلاب جامن اٹھاتے ہوئے بیمو نے کہا۔ کیوں؟ مجھ سے کیوں ناراض؟ اس نے اپنی ماما کے منہ سے مٹھائی ڈالتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ میری ناک کے نیچے آپ محبت کرتے رہے، پھر اس محبت کو لو پلس ارینج بھی بنوا دیا اور مجھے بھنک تک نہ ہونے دی۔ ماننا پڑے گا، ویسے ٹیلنٹ ہے، اس نے کلیپنگ کرتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ داد تحسین کا۔ ویسے اگر تجھے بھی کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہو تو آئی ول آلویز اویلیبل فار یو۔ اب وہ کشمش کے منہ میں مٹھائی ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نہ بھائی نہ، ایسی آفات کا سامنا کرنے کا آپ ہی میں اسٹیمنا ہے، مجھے تو دور ہی رکھیں اس سے، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا، اور کشمش نے دل میں دعا کی تھی ایسے ایک اور لمحے کی جب اس کا اور بیمو کا نام بھی ایک ساتھ جڑا ہو۔ ویٹ ویٹ، ادھر ان کو کھلائیں۔ وہ دوبارہ سے بیٹھ گیا جب بیمو نے مٹھائی کی پلیٹ اس کے آگے کرتے ہوئے ندھی کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں بھائی، موٹی ہو جائے گی؟ میری بیوی، مجھے پتلی لڑکیاں پسند ہیں، اور ویسے بھی آگے ہی وہ پٹنے کو ہے۔ حیدری نے پھر سے اس کی ٹانگ کھینچی تھی اور ندھی کا دل کیا تھا کہ اس کو بولے کہ جاؤ جا کر اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ۔ اچھا کھلائیں، مجھے پک لینی ہے، بیمو نے ضد کی، اور اس نے ندھی کے منہ میں مٹھائی ڈالی جو ندھی کو تو زہر ہی لگ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک، 15 دن بعد نکاح ہے اور بیمو حیدری شادی بڑی دھوم دھام سے ہونی چاہیے۔ جی ماما، ڈونٹ وری، بیمو نے کہا اور ایک اور سیلفی لیتے ہوئے کہا۔ سب ہنس رہے تھے، خوش تھے۔ بڑی ماما نے اپنے خاندان کی خوشیوں کی سدا سلامتی کی دعا کی تھی، مگر وقت کیا چاہتا تھا، نصیب میں کیا تھا، کاتب تقدیر نے کیا لکھا تھا، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ آج آفس نہیں جانا تھا جو اتنی لیٹ اٹھی ہو؟ وہ کمرے سے نکل کر باہر آئی تھیں اور آنا بھی کی گود میں سر رکھ کر وہیں لیٹ گئی تھیں، ڈرائنگ روم کے صوفے پر۔ نہیں، نیند ہی اتنی آ رہی تھی، دل ہی نہیں کیا اٹھنے کو۔ اس کے دماغ میں ٹھیس اٹھ رہی تھی، رات کا اذلان کا جنون یاد کر کے۔ لیکن تمہاری آنکھیں تو بتا رہی ہیں تم ساری رات جاگتی رہی ہو، انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ نبی، آپ نے رات کو محسوس کیا تھا کہ جیسے کوئی گھر میں آیا ہو؟ اس نے ان کے سوال کو نظر انداز کر کے اپنا سوال کیا۔ نہیں بیٹا، رات کو تو کوئی نہیں آیا تھا، اور ویسے بھی اتنی سیکیورٹی میں کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ کسی کا دماغ خراب ہے کہ بغیر پوچھے آئے؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھیں۔ ہے نا، آپ کے پوتے کا دماغ خراب، اور ساتھ میں میرا بھی کر دیتا ہے، آ کے اس نے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ کیا ہوا، کچھ تم نے کہا؟ نہیں آنا بھائی، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ نہیں سونا نہیں، چلو اٹھو ناشتہ کرو، رنگ دیکھو کیسے پیلا ہوا ہے، کھانے پینے کا بھی اب دھیان نہیں رکھتی ہو تم، خون ہی جلاتی رہتی ہو بس اپنا، انہوں نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ میرا خون آپ کا پوتا جو ہے پینے کے لیے، اس نے دوبارہ سے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے رات کا منظر لہرا رہا تھا اور اس نے شرم سے اپنا سر انابی کی گود میں گھسایا تھا۔ اچھا بس 5 منٹ، اس کے بعد فریش ہو کر ناشتہ کرو گی، انہوں نے حکم دیا تھا۔ اچھا فجر، مجھے یاد آیا، مجھے تمہیں کچھ اور بھی بتانا ہے، چاہا بیا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ واٹ؟ اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ وہ چھلتے ہوئے بیٹھی۔ بس بیٹا، مجھ سے خود اتنی دور کا سفر نہیں ہوتا، اور تم اپنی میٹنگز میں بزی تھیں، بتا ہی نہیں پائی کچھ۔ کاظم انکل کا کچھ پتہ چلا؟ وہ اس دن سے غائب ہے نا جب ماما کی ڈیتھ ہوئی؟ اس نے پوچھا نہیں بیٹا، اس کا تو کچھ پتہ نہیں،
آسمان کھا گیا یا پھر زمین نگل گئی؟ مجھے تو مشی کی فکر ہو رہی ہے، وہ اکیلے کیسے سنبھالے گی سب؟ اس کے لیے میں نے اس کو یہیں بلوایا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہے گی، اور اچھا ہے نا، گھر میں رونق لگ جائے گی۔ چھوٹی سی تو ہے وہ، ابھی تو اس کا گریجویشن بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، اور ویسے بھی ہمارے سوا اور ہے ہی کون اس کا؟ انہوں نے آنکھوں میں نمی صاف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا نا، ویسے بھی ماما کے بغیر جینا بہت مشکل ہوتا ہے، انسان لاوارث اور بے سہارا ہو جاتا ہے۔ اس نے بھی بھرائی آواز میں کہا۔ اللہ نہ کرے میرے بچے کبھی لاوارث اور بے سہارا ہوں، اللہ مشی کے اور تمہارے دونوں کے حق میں بہتر کرے۔ انہوں نے دل سے دعا کی تھی۔ کیا وہ مان گئی آنے کے لیے؟ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں کو لگاتے ہوئے کہا۔ مانے گی کیسے نہیں، دادی ہوں اس کی میں، میرے بھائی کی پوتی ہے وہ، اپنی دادی کو انکار کیسے کر سکتی ہے وہ؟ اور ویسے بھی ناسمجھ ہے وہ، میں اپنے خون کو دنیا کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ کل شام کی فلائٹ ہے اس کی۔ سچی آنا بھی؟ اس نے اٹھتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ ہاں، اور اب جا کر ناشتہ کرو۔ اچھا نا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مشی کا سن کر وہ خوش ہوئی تھی کہ چلو اس کے گھر میں کوئی اس کا ہم ایج تو ہوگا جس سے وہ سب دکھ سکھ شیئر کرے گی۔ جب سے دعا کی تھی وہ تو ہنسنا اور شرارتیں کرنا ہی بھول گئی تھی، اور باہر سے کوئی دوست بھی اس نے کبھی بنائی ہی نہیں تھی۔ بی بی جی، ہمدانی صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے۔ وہ اٹھنے لگی تھی کہ انابی کو اطلاع ملازمہ نے آ کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، بھیج دو، انہوں نے کہا۔ یہ اس ٹائم کیوں؟ تم نے تو نہیں بلوایا؟ انہوں نے فجر کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے نہیں بلوایا، اس نے فٹ سے جواب دیا۔ السلام علیکم انابی، انہوں نے آتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں۔ ابراہیم کیسا؟ اور فجر بیٹا آپ کیسی ہو؟ انہوں نے فجر سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، انکل بابا بھی ٹھیک ہیں۔ کیا لوگے، چائے یا کافی؟ انابی نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہاں بولو، سن رہی ہوں۔ انہوں نے اسے کھوجتی نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ جانتی ہیں ارم ہاسپٹل میں ہے اور اس پر یہ دوسرا حملہ کروایا گیا ہے، اور یہ سب اذلان کروا رہا ہے۔ انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ کب حملہ ہوا تھا؟ فجر نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ کل، دو ٹوک جواب ملا تھا۔ مطلب وہ کل اس کو ٹھکانے لگا کر میرے پاس؟ فجر نے تانا بانا جوڑا اور اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ انابی، آپ اذلان کو اچھے سے سمجھا لیں، اگر وہ سمجھ جائے تو بہتر ہے، نہیں تو پھر مجھے اپنے طریقے سے آتا ہے سمجھانا۔ انہوں نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ ارم بے قصور ہے؟ اچھا چلو ایک بات بتاؤ، اذلان نے تم پر حملہ کیوں نہیں کروایا، یا پھر کسی اور پر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جو سوئے شیر کو جگاتا ہے نا، وہ چھیتڑے اس کے ہی اڑے ہوتے ہیں۔ آخری الفاظ انہوں نے چنگارتے ہوئے ادا کیے تھے۔ تم دیکھ سکتے ہو اپنی بیوی کو، کسی اور کی باہوں میں نہیں نا۔ خود تمہارا بیٹا بھی اتنا بے غیرت نہیں ہوگا تو میرا پوتا کیسے اتنا بے غیرت ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جواز پیش کیا۔ وہ شادی کرنا چاہتا ہے فجر سے، اس لیے اس نے ایسا کیا۔ انہوں نے بھی جواز پیش کیا۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ ایک انسان کے نکاح میں رہتے ہوئے لڑکی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی؟ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ ہمدانی، کہ عزتوں پر بات آ جائے تو قتل ہو جاتے ہیں، ایک بار سچ سامنے آ جائے پھر جو یہ دونوں فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے، مگر تب تک اپنے بیٹے کو دور رکھو فجر سے، کیونکہ میں غلط کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا اذلان، میرا پوتا ہے، شاہوں کا خون دوڑتا ہے اس کی نسوں میں، وہ کچھ غلط نہیں کرے گا کبھی بھی۔ چائے پی کر جانا۔ وہ اس کی عقل ٹھکانے لگا کر وہاں سے چلی گئیں۔ چائے؟ مائی فٹ! وہ بھی غصے سے تن فن کرتے نکل گیا، اور فجر دونوں کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ بھائی، ہمیں بھی پاکستان آنا ہے، ہمیں نہیں رہنا یہاں آپ کے بغیر، وہ ضد کر رہی تھی۔ دعا، بیٹا یہاں آ کر کیا کرو گی؟ وہاں اسٹڈیز کمپلیٹ کرو، پھر آ جانا، اذلان نے سمجھانا چاہا۔ اسٹڈیز پاکستان میں رہ کر بھی کمپلیٹ ہو جائیں گی، اور مشی بھی آ رہی ہے وہاں، اس کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ بہت مس کرتی ہے چہابیہ کو، اور انابی نے اس کے اپنے پاس بلوا لیا ہے اپنے۔ تو آپ بھی ادھر ہو، میری فرینڈ بھی ادھر آ رہی ہے، تو میں کیسے دل لگے گا میرا؟ مجھے نہیں پتا بھائی، مان جائیں پلیز، اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ماما سے بات کرواؤ۔ نہیں، پہلے میری بات سنیں، میں انابی کے پاس رہوں گی، فجر بھابھی کے پاس، اس نے نئی فرمائش کی تھی۔ دماغ سیٹ ہے نا تمہارا؟ انابی سے مل لینا، میں منع نہیں کروں گا، اور فجر سے فون تک ہی محدود رہو۔ یہ جو تم میرے منع کرنے کے باوجود اسے فون پر باتیں کرتی ہو، مجھے سب پتہ ہے، اس نے غصے سے کہا۔ ہاں تو میں کیوں چھوڑوں؟ جو بھی بات ہے آپ بڑوں کی ہے، ہم تو جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہیں گے،
اور میں ویسے ہی ملوں گی۔ آپ تک اپنے تک ہی رکھیں یہ ساری کی ساری ناراضگیاں، مجھے نہ سمجھائیں، اور یہ لیں ماما سے بات کریں۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی بات کا جواب دیتا اس نے فون ندا بیگم کو پکڑا دیا۔ ماما یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ یہ سب آپ سے کھاتی ہیں نا اس کو، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میری تو تم کوئی بات مانتے نہیں ہو، اس کی تو مانو گے نا۔ اور کون سا کچھ غلط کیا ہے اس نے؟ اتنے سالوں ہمیں ان سے دور رکھا، کیا مل گیا تمہیں؟ میری زندگی میں یہ پہلی بار ہے کہ میں ان سے 5 سال دور رہی ہوں۔ ان کی آواز بھر آ گئی تھی۔ تو آپ سیدھی طرح بولیں کہ یہ دعا نہیں آپ کی خواہش ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میری خواہش کا کبھی تم نے سوچا بھی ہے؟ میری تو خواہش ہے کہ تمہارے بچے دیکھوں۔ کرو گے پوری؟ انہوں نے کہا۔ کر دوں گا، آ جائیں، پھر رینا سے شادی کر کے آپ کی خواہش پوری کر دوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ ایزی، میرے جیتے جی تم ایسا کر کے تو دکھانا، پھر بتاؤں گی تمہیں میں، انہوں نے غصے سے کہا۔ اچھا کب کی ٹکٹس کرواؤں اب آپ کی؟ اس نے بات بدلی۔ میشی کی تو کل کی ہوئی ہیں، تم ایسا کرو نیکسٹ ویک میں کروا دو، مجھے ابھی ٹائم لگے گا پیکنگ وغیرہ کرنے میں، اور انا بھی اور فجر کے لیے گفٹس بھی لینے ہیں، انہوں نے تفصیل بتائے۔ ماما کیا سچ میں پاپا آپ کے شوہر تھے؟ آپ اپنے شوہر کے قاتلوں کو اتنی امپورٹنس کیسے دے سکتی ہیں؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ انا بھی تمہارے باپ کی ماں ہیں، اور تمہارے مرے ہوئے باپ نے ہر لمحے مجھے یہی کہا کہ میرے لیے میری ذات سے بھی بڑھ کر ان کا خیال رکھنا اہم ہے، اور اس معاملے میں میری طرف سے وہ کوئی کوتاہی نہیں برداشت کریں گے۔ میرے لیے انا بھی کی ذات اہم اور اول رہنی چاہیے۔ رہی بات فجر کی، تو جس دن تم اس سے دستبردار ہو جاؤ گے میں بھی ہو جاؤں گی، مگر تب تک وہ میری بہو ہے اور رہے گی۔ اس نے سرد لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے کال کاٹ دی تھی۔ سنا ہے کل تم نے کافی طوفان اٹھایا تھا، تم کیوں چاہتے ہو تمہاری موت میرے ہاتھوں ہی آئے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا غصے سے دھاڑ رہا تھا، اور وہ رسیوں میں جکڑا اس کے دھاڑ پر ہنس رہا تھا، پہکے لگا رہا تھا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میری موت تمہارے ہاتھوں لکھی ہے؟ ارے پاگل انسان، میری موت تو تیرے ہاتھوں میں لکھی ہوتی تو کب کا مار چکا ہوتا مجھے۔ میرے خدا کو کچھ اور ہی منظور ہے، جس سے تو بھی لا علم ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ خدا کو پتہ نہیں، پر تجھے کسی مقصد کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے میں نے، اور لگتا ہے وہ مقصد جلد پورا ہونے والا ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں سے تجھے گولی ماروں گا، اس نے اس کے منہ پر جوتے سے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ دیکھنا کہیں یہ چال خود تم پر بھاری نہ پڑ جائے۔ جس دن سچ سامنے آیا اس دن تمہیں منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی، اس نے اپنے ہونٹ سے خون صاف کرتے ہوئے کہا جو اس کی ٹھوکر لگنے سے بہہ رہا تھا۔ اور وہ ایک بڈھی، دونوں بہت سچ سچ کرتے ہو، دونوں کو ختم کر دوں گا اپنے ہاتھوں سے، اس نے اسے پھر سے ٹھوکر ماری تھی۔ ویسے بھی وہ بڈھی اتنا جی کر کیا کرے گی، کافی عمر ہو گئی ہے اس کی۔ کہکا لگاتے ہوئے اس نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اٹھ جاؤ بے خیر تو میرے گھر میں، میرے بیڈ پر کیسے مزے لے کر سو رہے ہو؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پوری رات میں نہیں تم دونوں جاگے ہو۔ وہ جب سے فجر کے پاس سے آیا تھا اسٹڈی روم میں بیٹھ کر اس نے اپنی پریزنٹیشن تیار کی تھی، اور اب وہ اپنے کمرے میں تیار ہونے آیا تھا تو ان کو اپنے روم میں گدھے گھوڑے بیچ کر سوتا دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں اٹھ گئے، دونوں آنکھیں ملتے اٹھے بیٹھے تھے جیسے کوئی عذاب آ گیا ہو۔ کون سا عذاب آ گیا؟ ہادی نے دوبارہ لیٹتے ہوئے کہا۔ کوئی عذاب نہیں آیا، کیا کر رہے ہو تم دونوں یہاں؟ اس نے ہادی کو کشن مارتے پوچھا۔ تو ٹھیک تو ہے، علی نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا، اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ کیا کر رہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اذلان اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مطلب ساری رات ہم تیری پریشانی میں خار ہوتے رہے، اور اسی خاری میں ہم یہاں تیرا انتظار کرتے کرتے سو گئے، اور تو ہم سے پوچھ رہا ہے کیا ہوا ہے؟ ہادی نے غصے سے کہا۔ ہائے ماں صدقے جائے، اللہ نے کہاں سے دیے مجھے گنہگار کو اتنے پیارے 2 انمول رتن؟ اس نے آگے بڑھ کر دونوں کو گلے لگایا تھا۔ بکواس نہ کر، یہ بتا تیرا سسٹم ٹھیک کیسے ہوا؟ کس پر غصہ نکال کر آیا ہے جو اتنا ٹھنڈا ہو گیا ہے؟ علی نے اسے کھوجتے ہوئے کہا۔ تو نہیں جانتا کیا زہر کو زہر ہی مارتا ہے، لوہے کو لوہے ہی کاٹتا ہے، اور جو درد دیتا ہے مرہم بھی وہی رکھتا ہے۔ اس نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اپنے ہیئر سٹائل سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ مطلب تو نے پھر فجر پر غصہ اتارا؟ ہادی نے کہا۔ ان کو اس کے اتنے نارمل بیہیو پر غصہ آ رہا تھا، مطلب وہ کہیں سے بھی کل والا اذلان نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں سزا تو بنتی تھی اس کی، پر اس کو سزا ذرا اپنے سٹائل سے دے کر آیا ہوں، اس نے سیٹی بجاتے ہوئے کہا۔
چل یار چلیں، ہم تو ہمیں خار ہوئے اس کے پیچھے، علی نے جلتے بھونتے ہوئے کہا۔ یہ ذرا اپنی شوخیوں سے فرصت مل جائے نا تو یہ بھی معلوم کر لینا کہ جس کا تو نے کل قیمہ فرائی کیا تھا وہ بچ گیا ہے یا زندہ ہے۔ ہادی نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، وہ بچ گیا ہے؟ اذلان نے آبرو اوپر کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں کیا پتہ، ہم تیرے نوکر تھوڑی ہیں، کیوں بتائیں؟ علی تو فل تپا ہوا تھا۔ بچ کیا ہوگا یار، ابھی اس نے مجھ سے 4-5 ماریں اور بھی کھانی ہیں، اتنی جلدی وہ باز نہیں آنے والا۔ اذلان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں تیرا بھی کمینہ پن اتنی جلدی جانے والا کہاں ہے، بائے، علی نے کہا تھا اور وہ دونوں چلے گئے اور وہ ہنستا ہوا واش روم کی طرف بڑھا۔ جانتا تھا کہ وہ دونوں ناراض گئے ہیں اور یہ بھی جانتا تھا کہ زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے۔ مگر عفان انکل، میں نہیں جا سکتی وہاں، کل مشی آ رہی ہے، مجھے اسے ریسیو کرنا ہے۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ وہ آفس میں عفان ملک کے سامنے بیٹھی التجا کر رہی تھی۔ ہیلو انکل، اذلان ان کی روم میں انٹر ہوتے کہا۔ ہیلو، اچھا اذلان، مجھے تمہیں یہ بتانا ہے کہ کل اسلام آباد جانا ہے تم دونوں نے، ایک فورن میٹنگ ہے، اگر یہ اپروو ہو گئی تو ہمیں کروڑوں کا فائدہ ہوگا۔ انہوں نے اذلان کو آگاہ کیا۔ واٹ، مجھے اس کے ساتھ جانا ہے؟ اب تو مجھے بالکل نہیں جانا، وہ چیختی ہوئی بولی۔ انکل، میٹنگ کی ٹائمنگ کیا ہیں؟ اس نے اسے اگنور کر کے ملک صاحب سے سوال پوچھا، گویا وہ ہو ہی نہ ہو یہاں۔ بیٹا کل رات 8 بجے آئے گا وہ فورن ڈیلیگیشن، تم لوگوں کی پلین کی ٹکٹس میری پی اے ریزرو کروا دے گی، انہوں نے مصروف سے انداز میں کہا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں جانا، آپ نے پھر دونوں لگا رکھی ہے، اس نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ دیکھو وہ فجر، گھر کو اور آفس کو الگ الگ جگہ پر رکھ کر کام کرنا سیکھو، ہمیں بھی بہت کام ہوتے ہیں مگر ہم مینج کرتے ہیں، تمہیں بھی مینج کرنا پڑے گا، اور اذلان کو اپنا شوہر نہیں ایک بزنس پارٹنر بن کر آفس میں ٹریٹ کیا کرو۔ نہیں کر سکتے یہ سب کچھ تو گھر بیٹھ جاؤ۔ وہ غصے سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے ادا کرتے وہاں سے چلے گئے اور وہ لال بھبوکا چہرہ لیے انہی کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اتنی انسلٹ وہ بھی اذلان کے سامنے ہو گئی اس کی، اور اذلان اس کا ہنس ہنس کا برا حال تھا، وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستا چلا جا رہا تھا۔ ویسے فجر، تمہیں فیل نہیں ہوئی؟ اتنی عزت افزائی مجھے تو بہت فیل ہوئی، اس نے ہنستے ہوئے اس کی ٹانگ کھینچی۔ مرو تم، وہ غصے سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اس کا ایک ہاتھ بیٹھے بیٹھے ہی پکڑا تھا۔ آج ریڈ لپسٹک نہیں لگائی یا توبہ کر لیا اس سے؟ اس نے اسے چھڑتے ہوئے پوچھا۔ چھچھورا، اس نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا اور جانے لگی۔ اچھا جاتے جاتے یہ تو بتاتی چلو، فیل بھی ہوئی یا نہیں؟ اس نے پھر سے ہنستے ہوئے ہانک لگائی۔